کوئی ان قانون کی کتاب بتا، کسی کتاب میں دکھا کہ احسان کرنے والے کے ساتھ یوں کیا جاتا ہے کہ میں بلاتا رہا، تم نے پلٹ کے نہ دیکھا، میں روکتا رہا، تو نے ہر رکاوٹ کو پار کیا، میں نے کہا جھوٹ کے قریب نہ جانا، تم نے کہا اس کے بغیر نہ سیاست ہے، نہ تجارت ہے، نہ کاروبار ہے، میں نے کہا سچ بولنا، تم نے کہا اس کے بغیر کام نہیں، میں نے کہا صحیح تولنا، تم نے کہا اس کے ناپ تول کی کمی کے بغیر تجارت نہیں، میں نے کہا ماں باپ کے سامنے سر جھکانا، تم نے ان کے گریبان پکڑے، میں نے کہا کسی کا حق نہ مارنا، تم لینڈ مافیا بن گئے، تم قبضہ گروپ بن گئے، لوگوں کی چیزوں پہ قبضہ کرنے والے بن گئے، میں نے کہا لوگوں کی بیٹیوں کو عزت دینا، تم درندے بن گئے، وحشی بن گئے، عزتوں کو نیلام گھر کا بنا دیا تم نے، میں نے کہا تھا میرے سامنے سر جھکانا، تم نے بادشاہوں کی چوکھٹ پہ سر جھکائے، میں نے کہا حلال کھانا، تم نے حرام کھایا، میں نے کہا نظروں کو پاک رکھنا، تمہاری نظروں میں گندگی بھر گئی، زنا بھر گیا، میں نے کہا میرے یہ کانوں سے میرا کلام سننا، ضرورت کی بات سننا، تم گھنگرو کی چھنک پہ لٹ گئے، پٹ گئے، مٹ گئے، ہاکذا جزاء من احسن الیک، جو اچھا کرے اس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے، ہاں میرے احسان کا بدلہ کوئی مجھے یوں دے گا، میں مرتے دم تک اس سے بات نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا، میرا ظرف نہیں، میرا اللہ کہتا ہے معاذالک معاذالک معاذالک، تو نے یہ سب کچھ کیا، اور کتنا کیا؟ ساری زندگی کیا، کتنی زندگی پائی؟ 70 سال نہیں، 70,000 سال تو یہی کرتا رہا، میرے احسان کے بدلے نافرمانی سے میرے حکم کو پارا پارا، میری شریعت کو تار تار، میری نافرمانی کو تم نے اپنے سر کا تاج بنایا، ماتھے کا جھومر بنایا، گلے کا صحرا بنایا، اور میری نافرمانی کو تو نے تہذیب بنایا اور ثقافت بنایا اور آج کی ضرورت بنایا، ہاں ساری کائنات تو نے گناہوں سے بھر دی، لوگوں نے کہہ دیا اے پکا دوست کی ایدی بخشش کوئی نہیں، معاذالک 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 ان استغفرتنی غفرت لک، اس کے باوجود کہ میرے ہر احسان کو تو نے برباد کیا، ایک دن تجھے خیال آیا، بین بڑھاپے میں دانت بھی ٹوٹ گئے، کھوپے بھی چڑھ گئے، ان میں سے بھی پورا نظر نہیں آتا، لاٹھی بھی ہاتھ میں آ گئی، اب پاؤں بھی لرزتے ہیں اور ہاتھ سہارا، لاٹھی بھی سہارا نہیں دے پاتے، تجھے خیال آ گیا آج مولا کو نہ راضی کر لوں، جانے کا وقت قریب ہے، اللہ کو نہ راضی کر لوں، تجھے خیال آ گیا، لوگوں نے تجھے کہا تجھے شرم نہیں آتی، اس بڑھاپے میں کہاں جاؤ گے، کدھر جاؤ گے؟ اللہ نے آسمانوں سے کہا آجا جتنے گناہ کیے ہیں آجا، ایک دفعہ کہہ یا اللہ معاف کر، میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا، میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا، غفرت لک ولا ابالی، میں سارے معاف کروں گا کرتا ہوں، اگرچہ اس قانون میں عدل کہاں سے آئے گا؟ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں سب سے بہترین انسان بن جاؤں، تو آپ نے کہا لوگوں کو نفع پہنچایا کر، سب سے بہترین انسان بن جائے گا۔ یہ نہیں کہا رات کو تہجد پڑھ، اتنے نفل پڑھ، دن کو روزے رکھ اور اتنا قرآن پڑھ، اتنی تسبیح پڑھ، کہ لوگوں کو نفع پہنچا، سب سے بہترین بن جائے گا۔ اور جو نفع آپ پہنچا سکتے ہو تو کوئی بھی نہیں پہنچا سکتا، جو نفع آپ سے مل سکتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے انصاف کیا، عبد الملک، ولید، سلیمان نے ظلم کیا، اسی تخت پہ بیٹھے اب عمر بن عبدالعزیز انصاف کیا۔ ایک اور بات یاد ہے، اچھوں سے برے، بروں سے اچھے، یزید ایک ظلم کی داستان ہے۔ 3 بر اعظم پہ حکومت، 39 سال کی عمر میں مر گیا کہ 42 سال کی عمر، اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ، 3 بر اعظم کی حکومت ملی 22 سال کی عمر میں، 22 سال کی عمر تو پاگل پن کی عمر، اور
یہ جج کی کرسی نہیں ہے جو 30 سال کے بعد ریٹائرمنٹ ہے، یہ تو موت تک کی ہے، اور کوئی مقابلے میں کوئی نہیں۔ 3 بر اعظم میں جھنڈا لہرا رہا ہے اور دنیا کے خزانے سمٹ کے آ رہے ہیں۔ 40 دن حکومت کی، 40 دن، اور سارے خاندان بنو امیہ کو اکٹھا کر لیا اور خطبہ دیا اور کہا کہ میرا باپ جبار تھا، ظالم تھا، اس نے اہل البیت کا خون بہایا، اور میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں جس کے نیچے حسین کا خون ہو۔ یہ تمہاری حکومت پڑی ہے، جس کو چاہے دے دو۔ حکومت چھوڑ دی، 3 بر اعظم کی حکومت کو لات مار دے، مجھے نیچے دے دو۔ اس کے بعد مروان کو اور اس کی نسل کو حکومت ملی۔ تو عمر بن عبدالعزیز کا جب انتقال ہو رہا تھا تو اپنے بچوں کے لیے 2 روپے بھی نہیں چھوڑے، اور ہشام بن عبد الملک مر رہا تھا تو اپنے بچوں کے لیے 10 لاکھ درہم چھوڑے۔ ان کو تانا ملا، عمر بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کچھ نہیں۔ کیا کریں گے تیرے بعد؟ فرمایا حرام کھلایا نہیں، حلال تھا نہیں۔ کیا خوبصورت بات، کہ حرام کھلایا نہیں، حلال تھا نہیں۔ کہ میرے بچے نیک ہوں گے تو اللہ سنبھال لے گا، برے ہوں گے تو مجھے ان کی ہلاکت کی پرواہ کوئی۔ 30 برس کے بعد چشم فلک نے کیا دیکھا کہ ہشام کی اولاد، جن کے لیے ان کا باپ 10 لاکھ درہم چھوڑ کے مرا تھا، وہ دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگتے تھے، اور عمر کی اولاد ایک مجلس میں 100 گھوڑے اللہ کے نام پہ خیرات کر دیتے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ اور عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ تھے تو ان کی ایک خادمہ نے کہا امیر المومنین میں نے آج رات خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ میں دیکھا کہ حشر ہے اور پل صراط سے لوگ گزر رہے ہیں۔ تو عبد الملک بن مروان کے گزرنے کا حکم ہوا۔ عبد الملک بنو امیہ کی دوسری شاخ میں فاؤنڈر ہے بنو امیہ کا، جو 83 سال حکومت کی۔ کہ عبد الملک پل صراط پہ آیا اور جہنم میں گر گیا۔ پھر اس کے بعد ولید چڑھا، وہ پل صراط پہ آیا، جہنم میں گر گیا۔ پھر اس کے بعد سلیمان اوپر آیا تو وہ اوپر چڑھا، گر گیا۔ عبد الملک، پھر ان کے بعد آیا ولید، ان کے بعد آیا سلیمان، سلیمان کے بعد آیا عمر بن عبدالعزیز۔ تو پھر اب عمر بن عبدالعزیز کی باری تھی، تو پھر کہنے لگے پھر آپ چڑھے۔ اتنا ہی کہا تھا آپ چڑھے تو حضرت عمر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو وہ رو پڑی کہ آپ بے ہوش نہ ہوں، آپ پار نکل گئے، آپ پار نکل گئے۔ کس چیز نے پار لگایا؟ عدل نے۔ 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا۔ لاہور ان کی حکومت میں شامل ہے، نہ کسی کا پریشر لو، نہ اپنے لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو، نہ کسی اوپر والے سے مجبور ہو، صرف وہ جو 7 آسمان کے اوپر والا ہے اس سے مجبور ہوگا۔ جی میری مجبوری ہے، میری مجبوری ہے، میں نے اپنے اللہ کو جان دینی ہے۔ بس یہ گزارش ہے، دل کو لگے تو لے لینا، ورنہ ہمارا تو کام دن راج فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ تو بس آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، جتنا کر سکتے ہوں کریں۔ جیسے یہ ٹریننگ لے رہے ہیں نا آپ، تو اس قلم کا صحیح استعمال، اس کی ٹریننگ تبلیغ کا کام ہے۔ تبلیغ کا کام ایک ایمان کو سیکھنے کی خوبصورت محنت، جو میں نے آپ سے 1 گھنٹہ بات کی ہے، یہ وجود میں آئے، اس کی بھی ٹریننگ ہے۔ بغیر تربیت کے نہ دین آتا ہے نہ دنیا آتی ہے۔ تو اس وقت تبلیغ کا کام پوری دنیا میں انتہائی خوبصورت محنت ہے، اور ہمارے ملک میں لاکھوں کروڑوں برائیاں ہیں، لیکن ایک ایسا چمکتا سورج ہے۔ میں 6 بر اعظم کئی دفعہ پھرا ہوں۔ یہ حسن جو اللہ نے ہمیں یہ تبلیغ کے کام کا دیا ہے، پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا ہے، لیکن ایسا کہ یہاں سے پیغام جا رہا ہے اور لوگوں کو ہدایت مل رہی، اور آخری کناروں تک جا رہا ہے اور لوگوں کو ہدایت مل رہی۔ میں تیونی مشرق میں آخری جزیرہ ہے، سورج جب نکلتا ہے تو پہلی کرن تیونی پہ پڑتی ہے، اور ٹائم وہاں سے شروع ہوتا ہے، ایسٹ کا جو ٹائم ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس جزیرے میں عجب بات تھی کہ آدھا حصہ اس کا وہ ویسٹ میں ہے، آدھا ایسٹ میں ہے۔ تو ایک جگہ انہوں نے مجھے کھڑا کیا، ادھر
پیر کا دن تھا اور ادھر منگل کا دن تھا، ایک ہی جزیرے پر، ایک طرف پیر تھا ایک طرف منگل تھا۔ تو اس میں انہوں نے ایسے تختی لگائی ہوئی تھی، تو اس تختی کا ایک حصہ یسٹرڈے میں ہے اور ایک ٹوڈے میں ہے، اور وہاں سے وہ 180 ڈگری کا جو خط ہے، 360 ڈگری میں جو زمین کو تقسیم کیا جغرافیہ والوں نے، تو 180 ڈگری کا جو خط ہے وہ سمندر میں چلتا ہے یا انٹارکٹیکا میں چلتا ہے یا سائبیریا میں چلتا ہے یا پھر تویونی سے چلتا ہے۔ آباد زمین صرف تویونی ہے جہاں سے وہ خط گزرتا ہے جو زمین کو آدھا آدھا ڈیوائیڈ کرتا ہے۔ تو ادھر اور ادھر میں پورے دن کا فرق ہے، ادھر پیر ہے ادھر منگل ہے، ادھر منگل ہے ادھر بدھ ہے۔ میں جہاں اترا ایئرپورٹ وہاں پیر کا دن تھا، وہ جہاں سے وہ خط گزر رہا ہے اس سے ایک قدم ادھر رکھا تو ہم منگل میں داخل ہو گئے، پیر سے نکلے اور منگل میں داخل ہو گئے۔ وہاں 200 گھر ہیں مسلمانوں کے، 10,000 آبادی ہے، 200 گھر مسلمانوں کے، بجلی کوئی نہیں، جنت کا ٹکڑا لگتا ہے جیسے کہ انہیں جنت کا ٹوٹا اتار کے زمین پہ رکھ دیا ہو۔ بحر الکاہل کے اندر وہ جزیرہ ہے، بہت خوبصورت بہت خوبصورت۔ تو ایک بڑے میں نے آ کے مجھے ایسے جپھا ڈالا، کہا جی میں پاکستان گیا تھا۔ میں نے کہا پاکستان گئے تھے کس لیے؟ کہا تبلیغ میں 4 مہینے لگانے گیا تھا۔ میں کہا کدھر رہتے ہو؟ کہا ادھر ہی رہتا ہوں، تویونی میں رہتا ہوں۔ اور میں نے وہاں عصر کی اذان دی تو انہوں نے کہا جی آج آپ نے پوری دنیا میں پہلی اذان آپ نے دی، چونکہ ٹائم سب سے پہلے تویونی سے شروع ہوتا ہے، پھر آگے پہلی اذان تویونی میں ہوتی ہے اور دوسری اذان انڈونیشیا میں ہوتی ہے، اور پھر اس طرح آگے اذان چلتے 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 سارے عالم میں پھیلتی ہے۔ تو یہ تبلیغ کا خوبصورت کام ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ دنیا کے آخری کناروں تک اللہ نے پہنچایا ہے اور لوگوں کو بہت نفع ہو رہا ہے۔